بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیونٹیوں سے متعلق اور اس سے متعلق آپ کو بہترین معلومات مہیا کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں چیونٹیوں کی کم از کم 12,500 نسلیں پائی جاتی ہیں۔ چیونٹیاں سوائے انٹارکٹیکا کے دنیا کے ہر بر اعظم پر پائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہاں سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک معمولی سی چیونٹی اپنے وزن سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزنی چیز بھی اٹھا سکتی ہے، اور چیونٹیوں کی کچھ نسلیں اپنے وزن سے 100 گنا زیادہ وزنی چیز بھی اٹھا سکتی ہے۔ اگر چیونٹیوں کی جسامت دیکھیں اور اس کے اتنے سخت کام بھی دیکھیں تو چیونٹی دنیا کی سب سے زیادہ کام کرنے والی چیز ہے۔ چیونٹیوں کی کچھ قسموں کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر چیونٹیاں پانی کے اندر بھی 20 سے 24 گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں چیونٹیاں لذیذ کھانے کے طور پر کھائی جاتی ہیں، خاص طور پر چائنا میں۔ چیونٹیوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں جن کو بچے پیدا کرنے کے لیے نر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ چیونٹیوں کی کچھ نسلیں دوسری نسلوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتی ہیں۔ چیونٹیاں سونگھنے کے لیے اپنے اینٹنائی کا استعمال کرتی ہیں۔ چیونٹیاں خود کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھتی ہیں۔ ویسے تو چیونٹیوں کی کالونی اتنی بڑی یا لمبی نہیں ہوتی، لیکن آج تک کی سب سے لمبی کالونی 6000 کلومیٹر لمبی تھی۔ چیونٹیوں کی عمر صرف 45 سے 60 دن ہوتی ہے۔ چیونٹی اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے بہت تیز دوڑ سکتی ہے۔ اگر انسان بھی اس کی جسامت کے لحاظ سے اتنا تیز دوڑے تو وہ ایسے دوڑے جیسے ایک ریس لگانے والا گھوڑا دوڑتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمارا جن حشرات الارض سے واسطہ پڑتا ہے، ان میں چیونٹیاں سرفہرست ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے زندگی میں کبھی چیونٹی نہیں دیکھی ہوگی۔ ہم میں سے اکثر لوگ بچپن میں چیونٹیوں کی مختلف عادات و اطوار کو دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں بچپن میں کسی مرے ہوئے لال بیگ کو ایک چیونٹی کے آگے رکھتا تو وہ چیونٹی اسے دیکھ کر غائب ہو جاتی، اور کچھ دیر بعد چیونٹیوں کی ایک فوج کے ساتھ برآمد ہوتی جو اس لال بیگ کو اپنے گھر لے جاتی۔ اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ راستے میں چیونٹیاں رک رک کر ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ بھی کرتی ہیں۔ الغرض چیونٹیاں ایک انتہائی دلچسپ جانور ہے۔ چیونٹیاں اپنے دشمن کو یاد رکھتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گروہ کی صورت میں رہنے والی چیونٹیاں، جن کا شمار قدرت کے قدیم ترین اور قابل معاشروں میں ہوتا ہے، یہ اجتماعی طور پر اپنے دشمنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ جب ایک چیونٹی کسی دوسرے گروہ سے آنے والے بن بلائے مہمان سے لڑائی کرتی ہے تو وہ اس کی بو کو یاد رکھتی ہے اور پھر اسے تمام گروہ میں منتقل کر دیتی ہے۔ ایسا کر کے وہ اپنے گروہ کی تمام چیونٹیوں کو حملہ آور گروہ کی چیونٹی کو شناخت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ سائنسی جریدے میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق چیونٹیوں کی کئی اقسام میں بطور معاشرہ رہنے کے لیے کیمیائی مادے نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حشرات اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے ساتھیوں کو ان کی خاص کیمیائی علامت سے پہچانتے ہیں، جو ایک ہی بل میں رہنے والے تمام حشرات کے جسم پر پائی جاتی ہے۔ حشرات ایسے مداخلت کار کو سونگھ کر بھی پہچان جاتے ہیں جو حملے کی نیت سے وہاں آتا ہے، اور اس کے علاوہ تحقیقی ٹیم کے سربراہ پروفیسر مارک ایلگر نے BBC نیچر کو بتایا کہ ایک گروہ میں رہنے والی تمام چیونٹیاں کسی ایک ساتھی کے تجربے کی بنیاد پر بھی کسی کے بارے میں رد عمل ظاہر کر دیتی ہیں۔ انہوں نے اسے مجموعی یا گروہی دانش بندی قرار دیا ہے۔ ایک چیونٹی کی دعا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی بھی ملا تھا۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا صدقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ روایت رہی ہے کہ پرندوں کو دانہ ڈالتے اور چیونٹیوں کے بل کے پاس دانہ وغیرہ ڈالتے تھے، کیونکہ ان کی دعا سے اللہ پاک مصیبتیں پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ جس گھر میں کوئی پرندہ یا جانور ہوتا ہے، اس گھر میں آنے والی آفات و بلیات کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استقاء یعنی بارش مانگنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی
उल्टी लेटी हुई अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही थी कि खुदाया हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की ज़रूरत हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। चींटी की दुआ सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से ऐलान किया कि चलो किसी की दुआ से तुम्हें अल्लाह पाक पानी पिलाएंगे। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि अगर हम चींटियों को या परिंदों को दाना डालते हैं तो वो हमारे हक़ में दुआ करती हैं और बहुत सी ऐसी मुसीबतें और परेशानियां हमसे दूर कर दी जाती हैं। और अल्लाह ताला इस मखलूक की भी सुनता है और हर उस मखलूक की सुनता है जिसको अल्लाह ने जानदार पैदा फरमाया है। तो इसलिए चींटियों को दाना डालें, कबूतरों को दाना डालें, ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। इन मखलूक की दुआ से आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। इस अमल को निहायत यकीन के साथ करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो इंशाअल्लाह। और मेरी ये मालूमात पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफ़िज़।